دنیا بھر میں جمہوریت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس موقع پر پاکستان سمیت تمام جمہوری ملکوں میں عوامی حکمرانی کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور یہ دن 2007 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاس کردہ متفقہ قرارداد کے تحت دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس پر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم احتشام صاحب، پاکستان ہیز کم اے لانگ وے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا جب پاکستان میں حکومتیں اپنے ٹینیور پورے نہیں کر پاتی تھی، ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب کوئی کو ہو جاتا تھا اور پھر ایک عامر آ کر بیٹھ جاتا تھا اور پولیٹیکل سینیریو تتر بتر ہو جاتا تھا اور دنیا پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھاتی تھی۔ ویو کم اے ویری لانگ وے۔ پاکستان نے اسٹرگل کیا ہے یہاں آنے تک، بٹ یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے وے وی آر اسٹینڈنگ، اور اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم اکنامکلی بہتر ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو سعدیہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اب عام طور پہ تو جمہوریت کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ جی کس طرح شہریوں کو بااختیار بنانا ہے، بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، گورننس کو کیسے بہتر کرنا ہے، 2 سٹیپ پہ آپ نے انصاف دینا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ اب یہ دی تھنگز آر ڈسپیئرنگ ویری فاسٹ۔ دیکھیں ابھی لیٹسٹ ایک آپ نے دیکھا ایک سروے آیا جس میں بتایا گیا جی دنیا میں صرف 4 یا 5 ملک ہیں جہاں پہ شہید خانوں میں جمہوریت ہے۔ ان کا نام دیا گیا آئس لینڈ کا، تائیوان کا، سویڈن کا، ناروے کا، اور ایک آدھ اور ملک کا نام دیا گیا۔ دیکھیں اب جہاں پہ جہاں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں جمہوریت ہے، جو مدر آف ڈیموکریسی جن کو کہا جاتا ہے، خاص طور پہ انگلینڈ دیکھ لیں، پہ امریکہ، پھر اس کے بعد ہندوستان سب سے جمہوریت ہے۔ اب اس بالکل الٹ ہو رہا ہے، وہ یہ رہا ہے کہ صرف بیانات کی حد تک یو این کے چارٹر کو فالو کرنی ہے، حد تک تو سب کچھ ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں امریکہ میں، آپ دیکھیں صورتحال بالکل بدل گئی آج کل۔ وہاں پہ جو ہو رہا ہے کہیں بھی آپ کو نہیں آ گئی، وہاں پہ لگتا ہے کہ یک طرفہ اختیارات کا استعمال کیا جا رہا ہے، اوپوننٹ کون کیا جاتا ہے۔ یہی آپ دیکھ لیں فرانس میں بھی ہوتا ہے باقی جگہوں پہ۔ لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ٹو سم میجر ایکسٹینٹ ہمارے ملک میں باوجود تمام قباحتوں کے یہاں جمہوریتی بھی نہیں، یہاں عامر بھی رہے اور بڑے والے سے فوجی رول بھی رہے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب کہاں پہ ہم کھڑے ہیں۔ دیکھیں 2 ٹرم تو پوری ہو گئی ہیں، نواز صاحب کا اس لحاظ سے پوری ہوئی تھی، اپنا مشرف صاحب کے زمانے میں شوکت عزیز نے ٹرم پوری کی تھی، اب پھر اب پیپلز پارٹی کی ٹرم پوری ہوئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جی اس سے آگے کیسے جانا ہے۔ اب اس سے آگے جانے کے لیے یہ ہے کہ ایک لفظ یوز کرتے ہیں ہم، کنسنسس کے ساتھ کیسے اداروں کو بلڈ کرنا ہے اور اپنے اوپوننٹس کو آپ نے کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے، کیسے انہیں لیوریج دینا ہے، کس حد تک ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنا ہے۔ اچھا احتشام صاحب، اس کے بھی 2 رخ ہیں۔ آپ دیکھیں جب دوسرے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی عدلیہ جو ہے وہ انوالوڈ ہے، عدلیہ جو جس طرح سے ٹرمپ کے الزامات لگاتے رہے، اس سے پہلے بائیڈن الیکشن کے بارے میں، ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن کے بارے میں بھی بائیڈن کے اوپر الزامات لگاتے رہے۔ when it comes to پاکستان، اور ہم پاکستان کے لیے کہتے ہیں کہ جی یہ تو جمہوریت کا حسن ہے، آپ کو آزادی ہے، آپ اظہار کر سکتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم امریکہ یا دوسرے ملکوں کے لیے بات کرتے ہیں اور ہم ان کی فائنینشلی کرپشن یا اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اس جیسے ملک میں بھی ڈیموکریسی نہیں رہی۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ میں تضاد ہے اور یہ چیلنج ہے جس سے ہمیں نمٹنا ہے؟ دیکھیں اگر پرٹیکولر آپ فوکس کریں سعدیہ اپنے ملک کے بارے میں بھی، ابھی دیکھیں یہ آئرنی کیا ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ جب حکومتوں میں آتے ہیں وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، جب ڈکٹیٹر کوئی آتا ہے تو انہیں جمہوریت کی یاد ستانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ایک ڈائیکاٹمی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ تمام تر قباحتوں کے آج پاکستان میں جس طرح شہری آزادیاں ہیں، آپ کس کے خلاف جو بھی بولنا چاہیں، پھر سوشل میڈیا کتنا آزاد ہے، بھلے حکومتوں کے سخت موقف ہوں، ان کے تحفظات ہوں، لیکن کوئی ان کو روک نہیں ہوتا۔ تو سوال تو اس پر یہی کہ اب یہاں سے ہم نے آگے کیسے جانا ہے۔ دیکھیں 150 سے زیادہ صحافیوں کو پاکستان میں قتل کیا گیا پچھلے 5 سالوں میں۔ آپ دیکھ لیں جگہ جگہ لوگوں کو بولنے سے روکا گیا، لیکن اب آپ دیکھ لیں جس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ 100 کے قریب ٹیلی ویژن چینل ہیں اور 200 کے قریب اخبارات ہیں، جس کے دل میں جو چاہتا ہے کہنا چاہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔